اس بقر عید پر اگر نفلی قربانی کریں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ مرآت شرح مشکات میں یہ حدیث شریف کہ حضرت سیدنا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں صحابہ میں قربانی کے لیے تقسیم فرمانے کو دیں۔ اس کے تحت لکھا ہے مرآت شرح مشکات میں، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرماتے تھے، لہذا اب بھی اگر کوئی امیر لوگوں میں جانور تقسیم کرے اور لوگ اس کو قربانی کریں تو جائز ہے۔ تو قربانی اگر دوسروں کو دے یا غریبوں کو، مالداروں کو تو کون دے گا، غریبوں کو ابھی اس میں صراحت نہیں ہے کہ غریب صحابہ کو دی۔ تو اب یہ کہ جیسے ہم اگر غریبوں کو دیتے ہیں تب بھی یہ حدیث پاک پر اگر عمل کی نیت سے دیں گے تو ثواب ملے گا۔ کچھ یارو میرے بنگال کے غریبوں کا کرو نا۔ ناظرین آپ کو توجہ دلاؤں کہ بنگلہ دیش میں غربت ٹھیک ٹھاک، اور جہاں بھی دعوت اسلامی والے کام کرتے ہیں زیادہ تر غریب لوگ ہی کرتے ہیں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی آپ کو کروڑوں پتی اربوں پتی نہیں ملے گا، یہ غریب بیچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن مالدار آدمی اتنا نہیں آتے، بہت کم ان کی تعداد ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ پڑتا ہوگا، اس سے بھی کم آتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ مالدار وہ میری مراد عرفاً جس کو مالدار بولتے ہیں، باقی اس میں غنی تو بہت ہوں گے، لیکن بنگلہ دیش میں اکا دکا پورے علاقوں میں کہیں کہیں قربانیاں ہوتی ہیں، یہ اطلاع مجھے ملی ہے۔ یعنی وہاں اس طرح غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور یوں بھی ہوگا بے عملی کی وجہ سے جن پر واجب قربانی نہیں کرتے ہوں گے، ایسا بھی ہوگا۔ تو اب یہ کہ جیسے اپنے پاس مدنی ماحول میں اسلامی بھائی ایک تعداد ہیں، تو وہ اس طرح کے ان کے کچھ ہیں مطلب بیچاروں کے قصے، کہ جیسے کہ ایک اسلامی بھائی نے کہیں دور جا کر حصہ ڈالا، کسی مل کر کیا ہوگا ان لوگوں نے، قربانی میں حصہ ڈالا، پھر یہ وہ جانور کٹتے کٹتے دوپہر ہو گئی، اور پھر جا کر وہ شام یا رات کو پہنچا اپنا حصہ لے کر، تو گھر میں وہی گوشت پھر رات کو پکا، بیچاروں نے کھایا، اپنی قربانی کا حصہ ڈال کر بھی بیچارے کو یوں گوشت ملا۔ حاضرین ناظرین کی مدد درکار ہے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو ہم کو مطلب بول دے کہ بھائی میری طرف سے اتنے بڑے جانور تو اتنے بکرے تو اتنے دمبے، وہ ایسا پیمنٹ کرے تو ہم وہاں فوراً بول دیں انہوں کا جلدی ہم کو اگر کرنا ہے تو بول دو، تاکہ ہم ان کی ترکیبیں بنائیں مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں ترکیب ہو کہ ایک دو جانور ان کو پہنچا دیے جائیں تو یار وہاں کے عیسائی بھائی بھی کھا لیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ جو بھی قربانی کا جانور دیں گے نا تو یہ غریبوں کے حساب سے نہیں دینا کہ بھئی غریب چلو بھئی غریبوں میں تقسیم ہوگا، غریب بھی کھائے گا امیر بھی کھائے گا۔ جب گوشت بٹے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ایسا آلہ ہم لگا نہیں سکتے کہ بھائی صرف جو غریب ہے وہ لے جائے، غنی بھی لے جائیں گے، غریب بھی لے جائیں گے۔ تو آپ اس طرح قربانی ہو جس طرح غریب امیر سب کھا ہی سکتے ہیں، شرعاً بھی خود بھی کھا سکتے ہیں۔ پوچھنا لینے کے لیے جواب ہے آپ غریب ہو، یہ بھی کتنا عجیب ہے نا۔ دیکھو غریب ہو تو لے جانا، تو بعض تو سفید پوش قسم کے جو غریب ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے منہ سے بولے گا میں غریب ہوں مجھے دے دیجیے؟ پھر تو ظاہر وہ عام ہی تقسیم ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے، لیکن بابا امیر کھائے یا غریب کھائے اگر ہم کسی کو کھلائیں گے تو ثواب تو دونوں کو ملے گا نا بابا۔ 100% جو کھانا ہے جس کو کہتے ہیں کھلانا، ثواب غریب کھائے امیر کھائے، نیت صاحب منزل آسان، ثواب ضرور ملے گا جی۔ تو جو قربانیاں بھلے آپ یعنی کہ باہر ملکوں والے ہیں کہ پاکستان بھیجیں، آپ اس کے بدلے میرے بنگلہ دیش کے غریبوں کو کھلا دو، ہمارے پاکستان میں الحمدللہ پھر بھی فراوانی ہے قربانیوں کی، ہے نا، الحمدللہ بہت قربانیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ہمیں مطلب اطلاع دے دیں جو قربانیاں وہاں کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک کسی کو آپ نے وکیل نہیں کیا تو آپ وہاں بھیجوا دیں۔ قربانی کھالے بھی ان غریبوں کو کام آ جائیں گی، وہاں بھی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، جامعات تعمیر ہو رہے ہیں، اپنی ماشاءاللہ مدنی کاموں کی وہاں بھی کوششیں جاری ہیں اور ہو بھی رہے ہیں کام الحمدللہ۔ تو وہاں مجھے یار کچھ تو دے دو نا یار، 110 تو جانور ہو جائے نا 10ویں شریف کی نسبت سے، ذوالحجہ کی 10 ہے نا اپنی، تو یہاں کے غریبوں کو بھی دیں، وہاں کے دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے یار، یہ کب دو گے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام تو اپنا لخت جگر اپنی دانش میں تو گویا ذبح کر چکے تھے، وہ تو بالکل باپ بیٹے تیار ہو چکے تھے، لبیک کہہ دی تھی، ہے نا،
وہ فدیے میں پھر مینڈھا جنت سے حاضر کیا گیا. لیکن اسماعیل علیہ السلام تو ایسے تیار تھے کہ بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب ہو گئے. اور جو ہم کو یہ رقم بھیجیں تو ہم ان کو رقم بھیج دیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں وہ کٹائی اور سب کچھ, گھاس چارہ بھی غریب آدمی کہاں سے کھلائیں گے, کٹائی گھاس چارہ سب اپنے کو دینا چاہیے. تو یہ سارا اس طرح دے دیں کہ اس میں سے یہ کٹائی بھی کریں, چارہ بھی کریں, جو رقم بچ جائے وہ دعوت اسلامی کے ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کر لی جائے. یہ ساری اس طرح کے ہر طرح سے مطلب آپ پیسے دے کر بھول جائیں. میرے بنگالیوں کو بھی یار چانپے اور بوٹیاں کھلاؤ. پاپا ایک اسلامی بھائی کا میسج آ گیا کہ 12 بڑے جانور مرحبا قبول فرمائے. اللہ اس کو 12 مرتبہ مدینہ دکھائے. قیمت کا مسئلہ ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جانور کے بجائے کوئی اماؤنٹ فکس کر دیں. وہاں کا دام ہی نہیں پتا اپنے کو کہ بھئی اتنے لاکھ یا اتنے ہزار میری طرف سے. اب اس میں ایک جانور آئے, آدھا آئے کہ 10 آئے, وہ ایک دوسرے میں ایڈجسٹ کر لیں گے, ڈال لیں گے. الیاس بھائی مشورہ دے رہے 50,000 پاکستانی فکس کر دیا جائے. مدینہ. میرا مشورہ یہ ہے, باپا نے جیسے فرمایا نا, جیسے کوئی کہہ دے کہ میری طرف سے 5 لاکھ روپے کے جانور قربان کر دیے جائیں. اور یہ 5 لاکھ روپے میں ہو سکتا ہے کہ 90% جانور بڑا آ جائے اور 10% جانور چھوٹا آ جائے, کیونکہ ہم نے تو اسے 5 لاکھ روپے ایڈجسٹ کرنے, پھر 5 لاکھ روپے میں کٹائی بھی ہے, چارہ وغیرہ بھی ہے, جو بھی ہے, ان سب کی کیلکولیشن کے بعد جو پیسہ بچے گا اس کے مطابق جانور خریدنا ہے نا. اور ہر شہر اور ہر ملک کا ایک اپنا اپنا نظام ہوگا, چھوٹا بڑا, صحت مند کم صحت مند والا, یہ سب. تو میرا خیال ہے اماؤنٹ دے دیا جائے کہ اتنے روپے کے جانور میری طرف سے وہاں مطلب کہ ذبح کیے جائیں, اور اس میں چارہ اور جو کچھ بابا نے فرمایا یہ سب ان رقم میں شامل ہے. تو اب جتنا جانور ہو سکے گا وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے جانور کا فگر دینے میں تو آزمائش ہو جائے گی. ڈھاکہ میں الگ دام ہوگا, چٹاگنگ میں الگ, تو سیلٹ میں الگ ہوگا, جی جی, دیہات میں الگ ہوگا, شہر میں الگ ہوگا. اماؤنٹ دے دیا جائے. رقم فکس کر لی جائے نا, 63,000 یا بے شک 12,000, جتنا بھی حسب توفیق دے. اور یہ جانور کی تعداد فکس نہ کرے کہ ہمارے اتنے جانور ہوں گے. وہ چارہ کٹائی انڈرسٹوڈ بچ گیا دعوت اسلامی کے ہر نیک اور جائز کام میں وہ صرف ہوگی وہ رقم. اس نیت سے آپ ہمیں پیش کر دیں.